لہذا فرمایا جاؤ کا وہاں چلے جاؤ. اچھا رب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، اب کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اب مجھ سے معافی مانگو. اے رب کریم اگر معافی تجھ ہی سے مانگنی تھی تو وہاں گھر پر مانگنے دیتا. اتنی دور بلایا کہ جاؤ کا وہاں آ جاؤ، وہاں پر بھی آ کر معافی کس سے مانگے؟ فاستغفر اللہ. جو آیہ مبارکہ تلاوت کی نا اسی کی تشریح کر رہا ہوں. لیکن اولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ، جانوں پر ظلم کر لیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگ لو. اے رب کریم معافی تجھ ہی سے مانگنی تھی تو گھر پر یا گھر سے قریب مسجد میں بھیج دیتا، یہ تو نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں بلایا؟ تو جواب آتا ہے ارے او نادان، یہی تو تجھے سمجھانا ہے، معاف تو میں ہی کرتا ہوں لیکن ان کو کرتا ہوں جس کے پاس غلامی مصطفیٰ کی سند ہوا کرتی ہے. معاف تو میں ہی کیا کرتا ہوں، ان کو کرتا ہوں جس کی گردن میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا نظر آ جاتا ہے. اس لیے تجھے یہاں پر بلایا نسبت غلامی مصطفیٰ کی عظمت دکھانے کے لیے، میرے محبوب کی شان دکھانے کے لیے. معاف تو میں ہی کروں گا، فاستغفر اللہ. اچھا رب تو نے فاستغفر اللہ تجھ سے معافی مانگ لی، بس مجھ سے معافی مانگو. اے اللہ تجھ سے معافی مانگ لی، اب کیا کریں؟ تو جواب آتا ہے بندے تو نے معافی مانگ لی، ہاں کہاں پر آیا؟ جاؤ کا بارگاہ مصطفیٰ میں. اے رب کعبہ میں بھیج دیتا، یہاں پر کیوں بلایا؟ جواب آتا ہے رون ادان، کعبہ میرا گھر ہے، کعبہ میرا گھر ہے، میں نے یہاں پر تجھے بلایا ہے مصطفیٰ کی چوکھٹ میں، اس لیے کہ یہی تو وہ در ہے جو میرا بھی در ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کا بھی گھر ہے. کعبہ فقط میرا گھر ہے، یہ میرا بھی ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی ہے. گھر وہی تو ہوتا ہے جہاں پر محبوب بستا ہے، جہاں پر پیارا بستا ہے. تو پیارا تو مدینے کی نگری پہ گنبد خضرا تلے بستا ہے، لہٰذا میں بھی وہی ملتا ہوں جہاں پر محبوب ملتا ہے. اچھا صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ دونوں کا در ہے. تو اب کیا کریں؟ واستغفر لهم الرسول. اے بندے تیرا کام ختم، اب مجھے اپنے محبوب کے جلووں کو تکنے دے، تیرا کام ختم. دیکھیں میں یہاں پر نہ شیعت بیان کر رہا ہوں، نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیثیت میں قرآن بیان کر رہا ہوں. اب فیصلہ کر لے کس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لی. اگلا لفظ کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول. لوگوں تمہارا کام ختم ہو گیا، مجھے محبوب کو دیکھنے دو. ہاں محبوب بتا یہ تیرا ہے یا نہیں ہے، میں اسے معاف کر دوں یا نہ کر دوں؟ لوگوں میں مصطفیٰ سے پوچھنے دو. واستغفر لهم الرسول. محبوب بول، لب کھول، بند دروازوں کے تالے کھول. محبوب کے لب پنکھڑیوں والے لب ہل جائیں گے. لوجد اللہ توابا رحیما، تیری توبہ بھی قبول کر دوں گا، تجھ پر رحمتیں بھی نچھاور کر دوں گا. لوجد اللہ توابا رحیما. اے رب کریم مانگی تو تجھ سے معافی تھی، یہ رحمت کہاں سے مل گئی؟ لوجد اللہ توابا رحیما. مانگی تو توبہ تھی، جانوں پر ظلم کر لیا. اور رب کریم یہ رحیمہ کیوں کہا اضافہ؟ ہم نے تو کہا تھا توبہ قبول کر لے، تو کہتا لوجد اللہ توابا، بات پوری ہو گئی تھی. لیکن تو فرماتا لوجد اللہ توابا رحیمہ. تو مجھے توبہ قبول کرنے والا پائے گا، رحم کرنے والا پائے گا. میں نے رب کریم یہ رحیمہ کا اضافہ کیسے؟ تو جواب آتا ہے بندے ایسی بارگاہ میں آیا جو ایک کی بارگاہ نہیں، میرے مصطفیٰ کی بھی بارگاہ ہے اور مصطفیٰ کے خدا کی بھی بارگاہ ہے. میں رب العالمین بن کر، توابہ بن کر تیری توبہ قبول کرتا ہوں، پیارا رحمت للعالمین بن کر تجھ پر رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے. لوجد اللہ توابا رحیمہ. صاحب یہ آیہ مبارک کی تشریح تھی، لیکن غور کیجئے تو اللہ نے جاؤ کا کہہ کر پیارے تیری بارگاہ میں آ جائیں، اپنے محبوب سے مخاطب، کاف ضمیر خطاب کا. جاؤ کا پیارے جنہوں نے ظلم کر لیا جانوں پر، ان سے کہہ دے میری بارگاہ میں آ جائیں. اب بڑی عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے مسجد نبوی میں نہیں بلایا. کہاں بلایا ہے؟ جہاں پر پیارا بستا ہے. جاؤ کا. اس لیے میں کبھی آپ میں سے گیا ہو عمرہ پر
رمضان اور حج کے موقعوں کے علاوہ، تو میں نے دیکھا کہ پوری مسجد نمازوں کے علاوہ خالی پڑی ہے۔ دیوانے کہاں نظر آتے ہیں؟ یا تو قدمین شریف میں نظر آتے ہیں، یا مواجہ شریف پہ نظر آتے ہیں، یا وہ علاقہ جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے دیوانوں کو ہجوم وہی نظر آتا ہے، یا صفہ پہ کھڑا ہوتا ہے ہجوم، یا چبوترہ تہجد پر، یا ریاض الجنت پر۔ میں سوچنے پڑ گیا پوری مسجد نبوی خالی، دیوانے فقط یہیں پر۔ تو جواب آتا ہے ارے دیوانے پروانے وہی ہوتے ہیں جہاں ان کی شمع جل رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا یہاں پر ہی لوگ کیوں ہیں؟ قرآن نے کہا کہ اللہ نے توبہ استغفار کے لیے مسجد نبوی میں نہیں بلایا، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر بلوایا ہے، لہذا نمازوں کے علاوہ مسجد خالی نظر آتی ہے، پروانوں اور دیوانوں کا ہجوم مصطفیٰ کی چوکھٹ پر نظر آتا ہے۔ ثم جاؤک، متوع مر گیا کہتے کہتے، حاجی استقبال فی القبلہ، حاجی مسجد کی زیارت کے لیے روز رسول کی زیارت کرنا حرام ہے۔ متوع مر گیا کہتے کہتے، لیکن مسلمان کہتا ہے کہ ملا کے نہیں مانوں گا، مانوں گا تو اللہ کے مانوں گا۔ اللہ نے ہمیں بلایا ثم جاؤک، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے اور وہاں جا کر استغفار و توبہ کر لی۔ اب بڑا عجیب و غریب ایک سوال اور آتا ہے کہ اے رب کریم، یہ جو مدینہ منورہ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو فارمولہ بڑا اچھا ہے، اٹس اے ویری سیوٹیبل فارمولہ فار دیم، ان کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ وی آر لیونگ اوے فرام دا مدینہ منورہ، اوے فار فرام مدینہ منورہ۔ اے رب کریم، ہم تو مدینہ سے بہت دور ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، ادھر ادھر، یہ فارمولہ ان کے لیے تو اچھا تھا۔ اور پھر اہل محبت کے ساتھ تو سختیاں بھی بہت ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں تو شرک، ویسے کھڑے ہو جائیں تو شرک، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ میں کھڑا تھا روزے رسول کے سامنے، متوع آ گیا، ہذا کلہ فی شرک، اس میں ٹوٹل شرک ہے۔ میں نے کہا اچھا، ہاتھ یہاں پر باندھو، بولا ہاتھ چھوڑ دے۔ میں نے اچھا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا بات سن، یہاں ہاتھ باندھوں گا حنبلی نماز ہو جائے گی، یہاں ہاتھ رکھوں گا حنفی نماز ہو جائے گی، چھوڑ دوں گا تو شافعی نماز ہو جائے گی، مجھے بتا کہ میں ہاتھ کہاں پر رکھوں؟ پریشان۔ میں نے کہا جواب دے، مجھے جواب چاہیے، ہاتھ کہاں پر باندھوں؟ کیا ہینڈز اپ کر لوں؟ مطلب بتا ہاتھ کہاں پر رکھوں؟ یوں باندھوں گا بے ادبی؟ یہ تینوں چیزیں چھوڑ دوں، یہاں باندھوں یہاں باندھوں، نماز کی صورت ہے؟ تو نے کہا کہ شرک ہو رہا ہے، تو سوچ میں پڑ گیا۔ دوسرے دن پھر ہنس رہا ہے، میں نے کہا کہ جا، بولتا ہے میرے شیخ کبیر کے پاس، امشی ہاں ہنا فی شیخ کبیر، میرے شیخ کبیر کے پاس چلو۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تو سوال کا جواب لے کر آ جا۔ 3-4 دن میں اس کو ہنس کے دیکھتا رہا، مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے میری کان میں سرگوشی کی کہ حاجی مجھے جواب دے، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا جواب ایک یہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں نماز پڑھوں گا تو میرا رخ قبلے کی جانب ہوتا ہے، کعبہ کی جانب ہوتا ہے، اور جب سلام کرتا ہوں تو میرا رخ کعبے کے کعبے محمد عربی کی جانب ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں ہاتھ باندھ کر سلام پیش کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا، نماز خدا کے لیے پڑھتا ہوں۔ وہ کعبہ ہے، وہ کعبہ بھی اس کعبے کے وسیلے سے ملا ہے۔ یہ کعبہ نہ ہوتا تو یہ کعبہ نہ ملتا، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے تو بھی نماز پڑھتا، میں بھی پڑھتا۔ یہ تو مصطفیٰ کے رخ انور کے صدقے میں قرآن پڑھو جا کر یہ کعبہ ملا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، یہ الگ موضوع ہے، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ شرک 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 ادھر جاؤ، لیکن دیوانے خدا کی قسم وہیں پر ملتے ہیں، پروانے وہیں پر ملتے ہیں جہاں ان کی شمع جل رہی ہوتی ہے۔ تو جاؤ کا رب کریم نے بلا لیا۔ اے رب کریم، ان کے لیے فارمولہ اچھا، ہم تو یہاں اتنے دور، پھر اہل محبت، وہاں جائے تو سختی کا معاملہ، شرک کا تانا، اے رب کریم کیا کریں؟ تو جواب آتا ہے ارے او بندے، میں نے کب تجھے مدینے بلایا ہے؟ مدینہ دور ہے، النبی اولا بالمؤمنین، قرآن کہتا ہے نبی جان سے بھی قریب ہے، میں نے کب تجھے مدینہ بلایا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین، ارے مدینہ دور ہے، نبی کب تجھ سے دور ہے؟ مدینہ دور ہے،
نبی تجھ سے دور نہیں۔ اچھا تو کہتا نبی مدینے میں رہتے ہیں، تو پھر عشاق کہتے ہیں وہ بھی ہے سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، وہ بھی ہے سینہ جس میں نہ ہو مدینہ۔ ارے اپنے دل کو مدینہ بنا لے، آقا یہاں پر آ کر رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی گناہ ہوا تو ثم جاؤکا، یہاں دیکھا پیارے آقا آپ کا دل میرا مدینہ بن گیا، وہیں سے جواب آئے گی فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور رب نے بھی معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مومن کا دل اگر کعبہ ہے تو عاشق کا دل مدینہ منورہ ہے۔ سنا رہتے ہیں آقا مدینے میں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا زیبائش مکاں ہیں زیبائش مکی سے، زیبائش مکاں ہے زیبائش مکی سے، ان کو دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، اپنے دل کو مدینہ بنا لو، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب دل بر کا گھر بن جائے تو پھر دل بر کی ہر وقت دل پہ نظر رہتی ہے، کوئی کہیں پر ہو آقا کو سب کی خبر رہتی ہے۔ اب آپ سے اس طرح سمجھا دوں، دیکھیے حجر اسود کل قیامت میں چومنے والوں کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کیا فقط انہی کی گواہی دے گا جو چومتے ہیں؟ نہیں جناب، حجر اسود ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو دور سے استلام کر رہے ہیں۔ حجر اسود ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو کعبہ کی چھت پر 1/2 کلومیٹر دور، they are revolving around the Kaaba، وہ کعبہ کے ارد گرد جو گھوم رہے ہیں، حجر اسود is seeing on those people also، حجر اسود ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا تو بغیر آنکھ والا پتھر قریب کو بھی دیکھ رہا ہے، دور کو بھی دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں آنکھ نہیں ہے، مصطفیٰ نے فرمایا آنکھ ہے تو مان لے، کل قیامت میں فائدہ دے گا، میں تیری شفاعت کروں گا۔ تو میں نے کہا بغیر آنکھ والا قریب اور دور سب کو دیکھ رہا ہے، تو وہ آنکھ والا جس نے رب کے جلووں کو دیکھا تھا، اس سے تم کس طرح چھپ سکتے ہو؟ وہ مدینے میں موجود ہے ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو ناظم آباد میں موجود ہے ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ جس سے رب نے خود کو نہیں چھپایا، کہ آپ اور میں چھپ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہاں فاصلے میٹر نہیں کرتے، یہاں پر فاصلے میٹر نہیں کرتے، یہاں پر آپ کی چاہت میٹر کرتی ہے، یہاں پر آپ کے جذبے میٹر کرتے ہیں، یہاں پر آپ کے عقیدے میٹر کرتے ہیں، ان کی اہمیت ہوا کرتی ہے، فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ، ابو لہب حضور کے محلے سے قریب تھا نا؟ بتاؤ ہے، زمانہ بھی تھا، ابو جہل اور ابو لہب زمانی طور پر بھی حضور کے زمانے میں تھے، مکانی طور پر بھی حضور سے قریب تھے۔ مکان سے مراد جگہ، زمانے کے سے مراد ہے وہ زمانہ جب سرکار کا تھا ظاہری حیات میں، زمانن بھی قریب تھے، مکانن بھی قریب تھے، ابو جہل ابو لہب۔ اب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، بتاؤ کیا ابو جہل حضور سے قریب تھا؟ بتاؤ بھائی، مکان تو قریب تھا لیکن کیا حضور سے قریب تھا؟ زمانہ تو وہی تھا لیکن کیا ابو جہل حضور سے قریب تھا حضرت؟ نہیں تھا، قریب تھا ابو جہل لیکن دور تھا۔ اویس قرنی یمن میں دور تھا لیکن نبی سے قریب تھا، ہے نا ایسا؟ کوئی کہے گا اویس قرنی حضور سے دور تھے؟ نہیں تھے، ابو جہل حضور سے قریب ہو کر بھی دور تھا، اور میرا اویس قرنی دور رہ کر بھی حضور سے قریب تھا۔ تو معلوم ہوا یہاں یہ نہ زمانہ میٹر کرتا ہے نہ مکان کے کون سی جگہ پر ہو، خدا کی قسم جلوے میٹر کرتے ہیں۔ اویس قرنی جیسا عشق بنا لو ناظم آباد والو، تم حضور سے قریب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر جذبے میٹر کرتے ہیں بھائی۔ کسی پیر صاحب نے، مرشد نے اپنے مرید سے پوچھا، بتا کافر کا دل کہاں پر ہوتا ہے؟ اس نے فوراً کہہ دیا حضور سینے کے الٹے کی طرف۔ بولا اچھا کافر کا دل یہاں ہے؟ کہا ہاں۔ اچھا یہ بتا مومن کا دل کہاں ہے؟ پریشان، بڑی دبی دبی آواز میں کہتا ہے کہ مومن کا دل بھی سینے میں الٹی طرف ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ بتا عارف یا عاشق کا دل کہاں ہوتا ہے؟ پریشان۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ سن،
کافر کا دل اپنی خواہشوں کے پاس ہوتا ہے، مومن کا دل اپنے دلبر کے پاس ہوتا ہے، اور عاشق اور عارف کا دل کہیں نہیں جاتا، دلبر خود آ کے اس میں رہتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ عاشق کا دل کہیں نہیں جاتا، دلبر خود اس میں آ کر رہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ؟ سنا ہے آقا رہتے ہیں مدینے میں، غلط ہے، وہ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ تو اپنا سینہ دلبر کا مدینہ بنا لو، اور گناہ ہو گیا ثم جاؤ کا، حضور گناہ ہو گیا معاف کر دیجئے۔ اگر دل مدینہ بن گیا تو دلبر اس میں آ کر رہنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو صوفیہ کرام اس کی تشریح یہ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جسمن بھی چلے جائیں تو اللہ توفیق دے دے تو کیا بات ہے، لیکن اس دنیا میں شفاعت کا کنسپٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے اور رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں سیؤتیکم اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ بھی فضل کرتا ہے اور رسول بھی فضل کرتا ہے۔ قرآن پڑھو بھائی، ملا کہتا ہے اس دنیا میں مدد نہیں کر سکتا، اللہ فرماتا حقیقتاً مدد میں ہی کرتا ہوں۔ جس طرح بھائی سیٹلائٹ لگا ہوا ہے نا آسمانوں پر، جی پی ایس آن کریں وہ سیٹلائٹ آپ کو پتہ بتا دیتا ہے، لیکن وہ سگنل کہاں سے آ رہا ہے؟ اوپر سے۔ پتہ کس نے بتایا؟ موبائل نے بتا دیا، اپلیکیشن موجود ہے بھی آئینی۔ اسی طرح فضل تو اللہ کرتا ہے، لیکن اپنا فضل گنبد خضرا کی سیٹلائٹ تک پہنچتا ہے، اور آقا اللہ کے فضل کو پوری کائنات میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ بھی فضل کرتا ہے، میرا پیارا سونا رسول بھی فضل کرتا ہے۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، لوگوں اللہ بھی انعام کرتا ہے، میرا پیارا رسول بھی انعام کرتا ہے۔ اغناہم اللہ ورسولہ، لوگوں میں بھی غنی کرتا ہوں، میرا پیارا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ کبھی مدینہ جائے نا، باب جبرائیل پہ آیت لکھی ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی تمہاری مدد کرتا ہے، جبرائیل بھی مدد کرتا ہے، اور میرے نیک صالح اولیاء کرام بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ شفاعت محمد مصطفیٰ کی اس دنیا میں آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ اس دنیا میں تصورات قرآن میں موجود ہیں، احادیث مبارک پڑھوں تو بہت دیر ہو جائے گا، لیکن چونکہ اصال ثواب کی محفل ہے، قبر میں جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں میں نے اسکپ کر دی موضوع سے۔ قبر میں جائیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں، لیکن دوستو بخاری اور مسلم کے اندر ایک ہی سوال کی حدیث ہے، وہ ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے 3 سوال کی، لیکن بخاری اور مسلم ایک ہی سوال دہراتا ہے۔ حدیث مبارک متفق علیہ بخاری اور مسلم، اور جو کوئی حدیث متفق علیہ ہو اس کا کوئی انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج، اسی لیے نصوص قطعیہ آ گئی حدیث کی۔ ایسی حدیث جو کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، اس لیے موجود دونوں کی شرائط کے مطابق متفق علیہ، اور متفق علیہ ہو تو حدیث متواتر بھی ہو گئی، لہذا اس کا انکار کرنا یاد رکھیے کہ اسلام کی ضروریات کا انکار ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارک کیا کہتی ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، ما وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، اس کے لوگ اسے دفنا دیتے ہیں، دفنانے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِ، تو مردہ وہ جانے والوں کی منو مٹی تلے موجود ہو کر بھی جو دفنا کر جانے والے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ آپ نے تو سمجھا کہ سننے اور دیکھنے سے قاصر ہو گیا، دین کہتا نہیں قبر میں بھی جا کر سن رہا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو دفنا کر چلے گئے، آتانی ملکانی فیقعدانہ، فرشتے تو آتے ہیں منکر نکیر۔ کون آتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا منکر نکیر، یہ غلط ہے، منکر نکیر۔
منکر کا معنی انکار کرنے والا، منکر کا معنی ہے خوف و دہشت کے چہرے والا، ڈرانے والا۔ منکر نکیر آتے ہیں اور اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ جو آپ قبر کی کھدائی کرتے ہیں نا، گہرائی کیوں اتنی کرتے ہیں؟ تاکہ مردے کو اٹھایا جائے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اب لوگوں نے تو کہا کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ اولیاء صلحاء صحابہ کو تو چھوڑیے، نبیوں کو متعلق کہا، لیکن اسلام کچھ اور کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جب انتقال ہو کر قبر میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، چاہے مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، اس کی قبر میں آ کر دو فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کیا کرتے ہیں؟ ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی زیارت کروائی جاتی ہے قبر کے اندر، سبحان اللہ، حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ حضور یہاں پر میں نام لوں، یہاں پر بھی حاضر، اپنی قبر میں بھی موجود، وہاں پر بھی حاضر، اور حضور ہر دفنانے والے مردے کی قبر میں بھی موجود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ اب اپنے اپنے سب کی منزلیں ہیں، مقام ہیں۔ کچھ قبور میں سرکار عاشق کی قبر ہو تو بنفس نفیس جلوہ گر ہو جاتے ہیں، جسد مثالیہ کے ساتھ، مثالی جسد، ایگزمپلری باڈی۔ حضور کا جسد اصلی تو اللہ کے جلووں میں ہے۔ روح مبارکہ علماء نے لکھا ایک ہی وقت میں 100 جسم اختیار کر سکتی ہیں، ایک ہی وقت میں 100 مقام پر حضور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علماء کرام پڑھیے، ابن قیم کو پڑھ لیجیے، کتاب الروح، اہل حدیث انہی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کی مثال کے لیے ایک جملہ سمجھا دیا۔ تو ایگزمپلری حضور کی روح مبارکہ نے جسد اختیار کیا، وہ جسد اصلی اللہ کے جلووں میں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اور آپ کو ضمناً یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دوں کہ سب علماء کرام کا اتفاق، ہر طبقہ فکر کا، میں نے تقریباً سب کو پڑھا کہ مقامات کے اندر کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ کون سا ہے حصہ؟ کہا کہ وہ حصہ زمین کے وہ ذرے جو جسم مصطفیٰ کو مس کر رہے ہیں، وہ عرش سے بھی اعلیٰ، وہ الواح سے بھی اعلیٰ، وہ قلم سے بھی اعلیٰ، وہ تختی سے بھی اعلیٰ، وہ بیت المعمور سے بھی اعلیٰ، بیت المقدس سے بھی اعلیٰ، بیت اللہ سے بھی اعلیٰ۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھئی ہم پڑھتے نا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی بھئی کعبہ کیا ہے؟ کیا خدا ہے؟ نہیں، کعبہ کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس عبادت کر اس گھر کے خدا کی۔ تو کعبہ کیا ہے؟ مخلوق۔ بیت المعمور کیا ہے؟ مخلوق۔ فرشتے کیا ہے؟ مخلوق۔ عرش کیا ہے؟ مخلوق۔ لوح اور قلم کیا ہے؟ مخلوق۔ اب مخلوق میں سب سے اولا اور اعلیٰ کون ہے؟ ہمارے نبی۔ تو ہمارے نبی کا جسد اطہر جس مقام پر موجود ہے وہ تو اعلیٰ ہے، زمین کے وہ ذرے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو اگر مقامات کا ایک جدول بنائیں فضیلت کے حوالے سے تو کائنات کا سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں؟ اور پھر اس سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ وہ سارے کا سارا ایریا جو کہ ریاض الجنہ اور حضور کے اور روضہ اطہر کے قریب ہے، وہ نمبر 1۔ نمبر 2 بیت اللہ، نمبر 3 مسجد حرام، نمبر 4 مسجد نبوی، نمبر 5 اگر ہم قبرستانوں کی بات کریں تو جنت البقیع، پھر جنت المعلیٰ۔ شہروں کی بات کریں تو سب سے افضل شہر کون سا ہے؟ مدینہ منورہ۔ اس سے کم کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ۔ نہیں بات سمجھ گئے؟ تو یہ مقامات کی تفصیل ہے۔ تو سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام ہے جہاں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے اعلیٰ مقام۔ اور مکہ اور مدینہ کی بات کریں تو سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ مکے سے افضل مدینہ ہے۔ اس لیے سرکار نے دعا مانگی، اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ کو دی اس سے دگنی برکتیں میرے مدینے کو عطا کر دے، ٹھیک ہے نا؟ مکہ کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی
اور مدینے کے لیے دعا ہم سب کے آقا محمد عربی نے مانگی. وہ کتنی مانگی؟ دگنی مانگی. لہٰذا 5 جنتیں ہیں مدینہ منورہ میں، کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلی تو ریاض الجنہ سب کو پتہ ہے، جنت البقیع اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر میں اپنے مقام کے مطابق کوئی نیک عاشق ہے تو سرکار خود بنفس نفیس روح مبارکہ جسم مصطفیٰ کی شکل اختیار کرتی ہے اور آپ قبر کے اندر والضحیٰ کا مکھڑا اور واللیل کی زلفوں کے ساتھ قبر کو بقع نور بنا دیتے ہیں. اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں بتا والضحیٰ کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے کے متعلق ما تقول فی ھذا الرجل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا تھا. ایک ہی سوال. اور پھر اگر اس نے پہچان لیا تو فرشتے کہیں گے مبارک ہو تجھے. وہ کہیں گے دیکھ یہ جہنم تھی، اس کو دکھائیں گے جہنم. اگر تو نہ پہچانتا تو مقعدہ من النار، یہ جہنم تیرا گڑھا بن جاتا، تیرے رہنے کی جگہ بڑھ جاتی. مبارک ہو کہ تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا ہے. اب آ تجھے جنت کی کھڑکیاں تیرے لیے کھول دیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی منافق آ جائے، کوئی وہ آ جائے نہ ماننے والا گستاخ آ جائے تو اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا لا دریت ولا ترکتا. ہاں لا دری، مجھے کیا معلوم. لا دریت ولا ترکتا ولا تقیتا، کہ لوگوں میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ مجھ سے کہتے تھے، جو ملا کہتا تھا میں ویسا ہی کہہ دیتا تھا، مجھے کیا پتا. پھر کیا ہوگا؟ بمدارکم ضربۃ بمدارکم من الحدید ضربہ یضرب مغارق الحدید من الضربہ. اسے لوہے کا گرز مارا جائے گا اور یہ عمل قیامت تک دہرایا جاتا رہے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث. لیکن صاحب جو 3 سوالات کی حدیث ہے دراصل وہ بھی ایک ہی سوال ہے. اس لیے کہ پہلا سوال کیا؟ من ربک. وہ کہے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. سمپل ٹینس، تیرا رب کون ہے؟ اللہ میرا رب. آسان جواب. تو اس سے فلٹر ہو گیا کہ رب کا ماننے والا ہے، کوئی دہریہ نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ملحد نہیں، اللہ کا ماننے والا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. جس طرح آپ نے میٹرک میں انٹر میں سوالات کیے ہوں گے نا کہ پہلے آسان سوال پھر مشکل جواب، مشکل سوال، ٹھیک ہے نا. تو آسان سوال اب کیا کلیریفائی ہو گیا، کیا فلٹر ہو گیا کہ رب کا ماننے والا، یہ پتہ چل گیا. اگر یہی سوال حتمی ہوتا تو آگے دوسرا سوال نہیں کیا جاتا. اب مزید فلٹر کرنے کے لیے پوچھا جائے گا مادینوں کا. اچھا رب کا تو ماننے والا ہے، رب کے ماننے والے تو یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی، اہل کتاب. تو اب بتا تو کون ہے؟ مادینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. پتہ چل گیا اسلام کا ماننے والا ہے. اب اسلام میں کون سا ہے تو؟ سلام پڑھنے والا ہے یا سلام کو شرک کہنے والا؟ میلاد کرنے والا یا میلاد کو بدعت کہنے والا؟ میں باخدا آپ کو کوئی کسی بھی قسم کی میں آپ کے سامنے غلط بیانی نہیں کر رہا، اس لیے کہ حدیث مبارک کا جو اگلا تیسرا سوال ہے اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. پاس پرفیکٹ کنٹینیوس سب سے کم ٹینس استعمال ہوتا ہے. ماضی استمراری، جب مضارع پہ حضرت جانتے ہیں ماں لگ جائے تو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے. اب پوچھا جا رہا ہے ما تقول فی ھذا الرجل محمد، بتا دنیا میں تو محمد عربی کے متعلق کیا کہتا رہا تھا. اب یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ محمد کون ہے، اب پوچھا جا رہا تو کیا کہتا رہا تھا، کیا سنتا رہا تھا، کیا لکھتا رہا تھا. وہاں جھوٹ نہیں نکلے گا، وہاں پر جو سنتا رہا وہی کہتا رہے گا. میرا معاملہ تو آسان ہے، میں تو کھڑے ہو کر کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں تو یہ کہتا رہا تھا. میں آگے چل کر بتاؤں گا، میرا معاملہ آسان ہے. لہذا جو کہتا رہا وہی نکلے گا زبان سے. میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ بڑے بڑے ملا کیا کیا لکھتے رہے، لیکن میں اپنے ذوق کی خاطر ایک لمحے کے لیے رک کر اگر یہ سوچوں، یہ تخیل کروں چشم تخیل میں
کہ کیا پوچھا گیا ہوگا حضرت حسان سے کہ حسان تو بتا محمد عربی کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا تھا؟ تو حضرت حسان نے کہا ہوگا میں تو یہی کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ خدا کی قسم میں تو دنیا میں یہی کہتا رہا کہ محمد عربی سے بڑھ کر آنکھ نے حسین دیکھا نہیں. ارے آنکھ کس طرح دیکھتی؟ کسی ماں نے محمد سے بڑھ کر کسی لال کو جنا ہی نہیں ہے. تو قبر میں روشنی کے دروازے کھل گئے ہوں گے, جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہوں گی. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ارے میں عیب کس طرح نکالوں؟ اللہ نے محمد کو محمد بنا کر بغیر کسی عیب کے پیدا کیا ہے. مزمم ہوتا تو خاکے بنتے, ارے میرے محمد کے خاکے بن ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ نے جس نبی کا سایہ نہیں بنایا اس کا خاکہ کوئی کیا بنائے گا؟ لہٰذا ان سے بڑھ کر کوئی حسین لال نے جنا نہیں. جب فرشتوں نے پوچھا ہوگا حضرت حسان نے کہا ہوگا قبر میں جنت کے دروازے کھل گئے ہوں گے, جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہوں گی. پوچھا گیا ہوگا امام بوصیری سے کیا کہتے رہے تھے ما تقول فی ھذا الرجل محمد. انہوں نے کہا ہوگا میں تو کہتا بھی یہی رہا, لکھتا بھی یہی رہا کہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو خدا کی قسم امام بوصیری کی قبر میں جنت کے دروازے کھل گئے ہوں گے. پوچھا گیا ہوگا مولانا جامی سے کیا کہتا رہا, تو انہوں نے یہی کہا ہوگا میں تو یہ کہتا تھا صلی اللہ علی نور قدو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نیا مرتے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق جینا. کہ محمد نہ ہوتے تو نہ نو کو کنارہ ملتا, نہ ابراہیم کی آگ گلو گلزار ہوتی. محمد نیا مرتے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی. اور محمد نہ ہوتے تو خدا کی قسم اسماعیل پر چھری چلنے سے انکار نہ کرتی. محمد نہ ہوتے نہ عیسیٰ آتے نہ موسیٰ آتے. یہ سب محمد کا صدقہ ہے. انہوں نے جب پڑھا ہوگا تو امام جامی کی قبر میں جنت کے دروازے کھل گئے ہوں گے. اس لیے کہ ان کے بعد اور کوئی سوال نہیں ہے, بس یہی آخر. اٹ از اے مینڈیٹری کوسچن, یہی حتمی اور مینڈیٹری کوسچن ہے. پوچھا گیا ہوگا شیخ سعدی سے, بڑا انٹلیکچوئل بنتا تھا, بڑا امام العقل بنتا تھا, بڑی حکایات سناتا تھا, بتا محمد عربی کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہوگا وہی جو میں کہتا تھا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو قبر میں روشنی اور جنت کے دروازے کھل گئے ہوں گے, جنت کے دروازے. پوچھا گیا امام احمد رضا خان سے کیا کہتا رہا تھا, تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو میری ہائٹ کے مطابق کھودنا, میرا جتنا قد ہے اتنا کھودنا, میں اٹھ کر بیٹھوں گا نہیں. جب پوچھیں گے فرشتے تو میں بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر کہوں گا, جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا کیا کہتا رہا تھا, تو میں کھڑے ہو کر کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو قبر میں روشنی کے دروازے کھل گئے ہوں گے. ہمارے آپ کے صابر صاحب, سید صابر صاحب سے بھی پوچھا گیا ہوگا قبر میں بتا کیا کہتا رہا تھا, تو انہوں نے یہی کہا ہوگا جس نبی کی محفل منعقد کرتا تھا قبر میں بھی آقا آ گئے ہیں, محفل منعقد ہو گئی ہے, میرے سوالوں کا جواب آقا دیں گے, میں بھی دوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. قبر میں روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا. سبحان اللہ. اب پھر ایک سوال, میں ایک دفعہ ڈیلس کے اندر یہ اسپیچ دے رہا تھا, تو بعد میں ایک خاتون تھی, انہوں نے کوئسچن بھیج دیا کہ بتائیے ہم حضور کو کس طرح پہچانیں گے, ہم نے تو نہیں دیکھا. جنہوں نے دیکھا سرکار کی شبیہ دکھائی جائے, یا روزہ انور یا قبر کے حجابات اٹھا دیے جائے, یا سرکار خود تشریف فرما ہو جائے, تو یہ بتائیے حضور کو ہم کیسے پہچانیں گے, ہم نے نہیں دیکھا. میں نے کہا فارمولہ صرف اتنا ہے کہ سرکار کی عظمت کی محفلیں منعقد کیا کرو, گھر میں ذکر مصطفیٰ
کیا کرو۔ علماء کرام فرمائیں گے میرے نبی ایسے تھے، بددعا کا مکھڑا تھا، یاسین کی پیشانی تھی، والشمس کے نورانی رخسار دے کر بھیجا۔ ارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کا رخ انور دے کر بھیجا، لا اقسم بہذا البلد کے مقدس قدم دے کر بھیجا، طٰہٰ کا تاج پہنا کر بھیجا، یاسین کا صحرا پہنا کر بھیجا، جس نبی کو بددعا کا مکھڑا دے کر بھیجا، واللیل کی زلفیں دے کر بھیجا۔ جب نبی کا ذکر خود کرو گے، بچوں کو سناؤ گے تو ہم بھی جان جائیں گے، بچے بھی جان جائیں گے، اتنے نورانی رخسار والا آمنہ کے لال کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ذکر مصطفیٰ کی محفل منعقد کرو، تو معلوم ہوا قبر میں بھی کون آئے، کون کام آئے؟ نبی کام آئے۔ دنیا میں بھی کون جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کون کام آئے؟ نبی کام آئے۔ اب دوستو آخری بات حشر کے متعلق، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ایصال ثواب کی اہمیت کیا ہے، اور یہی ایصال ثواب اگر آگے کریں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ بھی دے گا۔ اچھا صاحب، حشر میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ حشر کے متعلق دو احادیث مبارکہ میری جانب متوجہ ہوں گے، انشاءاللہ گفتگو میں مزہ آئے گا۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، آخری موضوع، ٹھیک ہے نا؟ حشر میں جائیں گے تو دو حدیث مبارک ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو حدیث مبارک تواتر کے ساتھ یہ آئی کہ اہلیان محشر پہلے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، میں آج کچھ نہیں کر سکتا۔ طویل حدیث ہے، میں اجمالاً بتا رہا ہوں۔ پھر لوگ اہلیان محشر سارے کے سارے، اولین آخرین سب، حشر کا میدان، سوا نیزے پہ سورج، پسینے میں غرقاب، اتنے غرق ہوں گے اپنے پسینوں میں۔ ایسے عالم میں لوگ یہ کہیں گے اللہ جہنم میں ڈالنا ڈال دے، محشر کی سختی سے بچا لے، کتنی سختیاں۔ تو لوگ آ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ جائیں گے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جائیں گے تو وہ اذهبوا الی غیری نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن دنیا میں تمہیں محمد عربی کے آنے کا پتہ دیتا تھا، آؤ آج میں تمہیں محمد عربی کے آستانے کا پتہ دیتا ہوں۔ تو وہ کہیں گے وہ محمد عربی کا آستانہ، وہاں چلے جاؤ۔ تو وہاں جائیں گے تو سرکار نہیں کہیں گے انا لہا، کہیں گے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آج میرے ہی بارگاہ میں تمہیں آرام و سکون ملے گا۔ ایک تو حدیث مبارک یہ ہے۔ دوسری حدیث مبارک اور میں پڑھتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انا اولھا، سب سے پہلے میں نکلوں گا، من خرجا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی میں نکلوں گا، انا اول من ينشق عنه الارض ولا فخر، کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی میں نکلوں گا، اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، آقا ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے حاضرین جلسہ، پھر خطیب جلسہ، پہلے اسٹوڈنٹس، پھر استاد آتا ہے، پہلے مرید جمع ہوتے ہیں، پھر مرشد آتا ہے، پہلے نمازی ہوتے ہیں، آخر میں امام آتا ہے۔ اے پیارے مصطفیٰ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جمع ہوتے، آخر میں آپ آتے، ہم آپ کا استقبال کرتے، لیکن آپ فرمائے سب سے پہلے میری قبر کھلے گی میں نکلوں گا۔ آپ پہلے نہ نکلتے، ہم نکلتے، آپ آخر میں آتے، آپ کا استقبال کرتے۔ تو جواب آتا ہے ارے او نادان، تجھے استقبال کی پڑی ہے، مجھے اپنی امت کی حال زار کی پڑی ہے۔ اگر میں پہلے نہ نکلتا، میری امت نکل جاتی، کلیجے پھٹ جاتے، لہذا پہلے میں نکلوں گا تاکہ میرا ابو بکر پریشان نہ ہو، میرا عمر پریشان نہ ہو، میرے جنت البقیع والے پریشان نہ ہو، جنت المعلا والے پریشان نہ ہو، میرے صحیح العقیدہ عشاق پریشان نہ ہو۔ آقا نکلیں گے، آپ کے ہاتھ میں لوائے حمد کا جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا اتنا بڑا ہوگا زمین اور آسمان کے درمیان جتنے فاصلے، اس سے بھی بڑا جھنڈا ہوگا، آقا کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب سب سے پہلے قبر آقا کی کھلی، اس کے بعد اہلیان محشر اس جھنڈے کو دیکھ دیکھ کر آتے رہیں گے۔ اب میں حیران ہوں، جب سب سے پہلے آقا جلوہ افروز ہوں گے، وہ جھنڈا ہاتھ میں ہوگا، پھر یہ اہلیان محشر بھٹک کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، پہلے حضرت آدم کے پاس گئے، پھر حضرت نوح کے پاس گئے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس گئے،
یہ دونوں حدیثوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں نکلوں گا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، پھر یہ اہلیان محشر بھٹکیں گے کیسے، ادھر ادھر کیوں جائیں گے، براہ راست بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہیں چلے گئے؟ سوال ہے نا، یہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس پہ غور و فکر کیا کہ بھائی کیوں بھٹک جائیں گے؟ تو جواب آیا بھٹکیں گے نہیں، بھٹکا دیے جائیں گے۔ آپ کبھی حج پر گئے؟ وہاں پر جا کر دیکھیں نا، ہر گروپ کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، اتنا بڑا الگ رنگ کا جھنڈا، اس کو دیکھ کر جتنے بھی اس گروپ کے لوگ ہیں اس جھنڈے کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادھر ادھر رک کے کچھ گپیاں کرتے ہیں، بعد میں دیکھا جھنڈا غائب، تو اب وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کبھی ادھر انفارمیشن ڈیسک پہ جاتے ہیں، کبھی اس انفارمیشن ڈیسک پر کہ ہمیں بتاؤ کہ فلاں گروپ کا خیمہ کہاں پر ہے مینا کے اندر، پھر وہ اس کا کارڈ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کارڈ کو دیکھ کر وہ بتا دے تیرا معلم تیرا خیمہ وہاں ہوگا، پھر وہاں پہنچا، بھٹک جاتا ہے۔ لہٰذا وہاں پر بھٹکیں گے نہیں، بھٹکا دیے جائیں گے۔ جھنڈا تو بہت بڑا ہے، کیوں بھٹکا دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ دوستو وہ دنیا میں خود بھی بھٹکے ہیں، عام لوگوں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نبی کے آستانے پر جانے کی ضرورت نہیں، اس آستانے پر جانے کی ضرورت نہیں، اس جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ نام تبلیغ رکھ لیا ہے لیکن لوگوں کو اولیاء اللہ سے دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نام تبلیغ رکھ لیا ہے لیکن نبی کی عظمت کا جلسہ اس سے لوگوں کو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر چیز کو بدعت، جو سنت ہے اس کو بدعت بنا لیا، تو کل قیامت میں بھٹکیں گے نہیں، بھٹکا دیے جائیں گے۔ جو آج نبی کا ذکر کرتے ہیں خدا کی قسم وہ نہیں بھٹکیں گے، وہ نہیں بھٹکیں گے، وہ شاک نہیں، وہ بھٹکا دیے جائیں گے۔ اور ان کو جاؤ آدم کے پاس، جاؤ نوح کے پاس، جاؤ ابراہیم کے پاس، جاؤ موسیٰ کے پاس، جاؤ عیسیٰ کے پاس، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے آستانوں کی قدر کیا ہوتی ہے، اور تمہیں پتہ چل جائے جب تک آدم سے لے کر عیسیٰ کے آستانے پر نہیں جاؤ گے تو ان کے آستانے کے بغیر محمد کے آستانے کا پتہ نہیں چلتا، تو محمد کے بغیر خدا کا پتہ کس طرح چل سکتا ہے؟ لہٰذا وہاں پر آستانوں پر بھیجا جائے گا، جاؤ آستانوں کی قدر سیکھو۔ وہ سیکھیں گے، آخر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے پر پہنچیں گے اور پھر جا کر میزان عدل کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی کوئی نام بھی نہ کام آیا ہے، فقط اسم محمد ہے جو محشر میں بھی کام آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر پہنچے۔ اچھا صاحب آخری نکتہ کہ وہاں پر نبی کے ماننے والے جتنے بھی ہوں گے نا، وہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ نبی کے ماننے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ناراض مت ہونا بھائی، آگے سمجھا رہا ہوں۔ نبی کے ماننے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ لیکن وہ کون سے ماننے والے ہوں گے؟ جو وہاں پر جا کر مانیں گے۔ جنہوں نے وہاں پر جا کر مانا سب جہنم میں جائیں گے، اور یہاں سے مان کر جو گئے وہ سب جنت میں جائیں گے۔ یہ یاد رکھ لیجئے بھائی، منوانا منظور ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے کہ ہزاروں سال لوہے کا گرز پڑتا رہا تو کیا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ یہاں تو وہ 13 نمبر کا چھتر لگائے نا ایک رات تھانے دار، تو صبح قتل بھی قبول کر لیتے ہیں۔ وہاں قیامت قائم ہونے تک لوہے کا گرز مانیں گے؟ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے دیکھیں گے؟ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ حضور کو حوض کوثر کے جام غلاموں کو پلاتے ہوئے دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ حضور اکرم کو پل صراط پر ربی سلم کی دعائیں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ حضور کو اللہ کے دائیں جانب کرسی مقام محمود پر بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو کیا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ لہٰذا یہ منوانے کے لیے محشر منعقد کیا گیا ہے، یاد رکھ لیجئے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پرواہ تھی؟ حساب و کتاب کرے، تولے۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ سب کو چاہتا، اپنے علم سے کہتا کہ تو گناہ گار تھا جا جہنم میں، تو پارسا تھا میرے فضل سے جا جنت میں۔ وہاں میدان اور میزان لگانے کی رب کو کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہمارا عدالتی نظام ہے، ایویڈنس لاؤ۔ رب کو ایویڈنس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ اس نے یہ میدان کیوں لگائے گا؟ ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ جہنمی کو جہنم میں بھیج دیتا، جنتی کو جنت میں بھیج دیتا، اور وہ کہتا میں جانتا ہوں، تو کیا وہاں پر ہڑتال ہوتی؟ وہاں پر دھرنا دیا جاتا؟ نہیں، کسی کو مجال نہیں۔ کوئی ایک انچ بھی ادھر ادھر ہو جائے
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کیوں لگائے گا؟ پورے صراط سے کیوں گزارے گا؟ اللہ حوض کوثر پہ کیوں لے کے جائے گا؟ اللہ ترازو کیوں لے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے آستانوں پر کیوں بھیجے گا؟ کیوں بھیجے گا؟ تو عاشقوں نے کہا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں بہت بڑا اجتماع کرے گا، اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، منکرین بھی ہوں گے، مقرنین بھی ہوں گے، فاسقین بھی ہوں گے، فاجقین بھی ہوں گے، وہاں پر خاشعین بھی ہوں گے، صابرین بھی ہوں گے، وہاں پر ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والی ہوں گے۔ بڑا عظیم الشان اجتماع منعقد کرے گا، لیکن کس لیے؟ وہاں پر جو جا کر مانے سب جہنم میں، یہاں سے مان کر گئے سب جنت میں۔ اس لیے کہ آج لے، یہ تشریح ہے اعلیٰ حضرت کے شیخ کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں اگر تو مان گیا تو کام نہیں آئے گا، یہیں سے مان کر جا، یہیں سے مانے گا، آج ان کی پناہ لے گا تو کام آئے گا، وہاں پر جا کر مانا تو کوئی کام نہیں آئے گا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا، یہیں سے مان کر جا۔ تو اللہ عظیم الشان جلسہ منعقد کرے گا اولین آخرین کو جمع کر کے کہ لوگوں میں نے اس لیے جلسہ منعقد کیا ہے کہ میرے محبوب کی شان دیکھو۔ میرا محبوب محمد تھا، کچھ ماننے والے تھے، کچھ نہ ماننے والے تھے، کچھ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے تھے، کچھ ناموس رسالت پر گھر بار چھوڑنے والے تھے اور کچھ گھروں میں بیٹھنے والے تھے، کچھ محبوب کے گستاخوں کے سامنے سینہ تان کر چلنے والے تھے اور کچھ دبک کر گھر میں بیٹھنے والے تھے۔ تو محمد تھا اے پیارے مصطفیٰ، تو کچھ تیری تعریف کرنے والے تھے اور کچھ پوری رات قرآن کھول کھول کر نقص نکالنے والے، اپنی راتیں کالی کرنے والے کہ کوئی عیب مل جائے، میں نے تو محمد بنا کر بے عیب بنایا۔ کچھ نادان ایسے تھے کہ تیرے عیب نکالتے تھے وہ بھی قرآن سے۔ تو اے پیارے مصطفیٰ تو محمد تھا تو کچھ تعریف کرتے تھے اور کچھ قصر شان کرتے تھے، آج تو محمد سے بڑھ کر محمود ہے۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی کچھ تعریف کرے کچھ نہ کرے، محمود وہ ہوتا ہے کہ گستاخ بھی تعریف کرتے ہیں، غیر بھی تعریف کرتے، اپنے بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ کل مقام محمود عطا فرمائے گا، سب تعریف کر رہے ہوں گے اور اس لیے تعریف کریں گے اے پیارے مصطفیٰ، یہ اس لیے لوگوں یہ شان محمودیت اس لیے عطا کی ہے تاکہ نبی کی گستاخی کرنے والے، نبی کی بے ادبی کرنے والے دیکھ لیں کہ نبی کی گستاخی کا انجام کیا ہوتا ہے، اور نبی کی نعت پڑھنے والے دیکھ لیں نبی کی غلامی کا اجر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت ہر جگہ رسول ہی کام آتے ہیں لوگوں، تو رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی، حشر بھی روشن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نبی کا ذکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کو ایصال ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے ہمارا عقیدہ نہیں کہ مر کر مٹی ہو جائے، حضور نے فرمایا کوئی مر بھی جائے تو 3 اکاؤنٹ کھلے رہتے ہیں۔ کتنے؟ 3 اکاؤنٹ، پائپ لائن ہے 3، اس میں سے آپ فیڈ کریں وہ ان کو پہنچے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ 3 اکاؤنٹ کھلے الا من ثلاث، جب مر جاتا ہے سب اکاؤنٹ کلوز۔ 3 اکاؤنٹ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جا کر پوچھ لیا کسی مولوی صاحب سے، ہمارے علامہ صاحب شبیر احمد عثمانی صاحب، 3 اکاؤنٹ کھلے ہیں۔ پوچھا کون سا؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جائے تو جب تک وہ صدقہ چلتا رہے گا۔ یہ نور الاسلام مسجد ہے، کیا نام ہے اسلام کا نور، اس کے اندر آپ نے ایک نلکا بھی لگا دیا نا، جب تک لوگ وضو کرتے رہیں گے اس مرحوم کو مرنے کے بعد بھی اللہ اجر عطا فرماتا رہے گا۔ کوئی صدقہ، کوئی درخت لگا جائے، کوئی درخت کے نیچے بیٹھ جائے، ثواب اس کو مل رہا ہے۔ کوئی پھل کھائے، پھل کھانے والا یہ ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اور فرمایا او علم ینتفع بہ، کوئی اگر نفع بخش علم اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو سکھا جاتا ہے تو جب تک سینہ در سینہ علم منتقل ہوتا رہے گا تو اس کے درجات مرنے کے بعد بھی اللہ بلند کرتا رہے گا۔ یہ دوسری پائپ لائن۔ تیسری پائپ لائن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او من ولد صالح یدعو لہ،
اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے اور وہ مرنے کے بعد بھی اپنے مرحومین کے لیے جدات و امہات کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقامات کو بلند فرماتا رہتا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث مبارک، ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، یکا یک درجہ بلند ہو گیا۔ وہ مردہ کہتا ہے، مرحوم کہتا ہے، مرحوم کا مطلب پتہ ہے؟ جس پر رب نے رحم کر دیا۔ حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یہ پہاڑ جتنے گناہ بھی لے کر جائیں گے، پیچھے والے ان کو ثواب ایصال کرتے رہیں گے، تو جب قبر سے نکلے گا تو ایسے نکلے گا کہ اس کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور کی امت کو امت مرحومہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کی میں آپ کو سینکڑوں حدیث سنا سکتا ہوں، لیکن وقت ختم۔ آخری حدیث، حضور نے مردے پر عذاب ہو رہا ہے، ترفع للمیت درجۃ، یکا یک اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یا ربی انا ذالک، اے رب یہ رحمتوں کے جھونکے کہاں سے آ گئے، یہ کرم کیسے ہو گیا، یہ مقام کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ھذا لدعائک ولدک لک، تو دنیا میں نیک اولاد چھوڑا آیا تھا، آج اس نے میری بارگاہ میں تیرے لیے ایصال ثواب کے لیے، تیرے بلندی درجات کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں۔ ہاتھ بلند کرنا تھا، عذاب ختم کر دیے ہیں، تجھ پر رحمتیں نازل کر دی ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ ایصال ثواب ہے۔ آج محفل منعقد کی، ہم نے شفاعت مصطفیٰ پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقائد کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب اور اجر کی محافل چاہے خود منعقد کرے، گھر میں قرآن پڑھے، نوافل پڑھے، مسجد میں جا کر پڑھے، خیر کا کوئی کام کر دے، تو انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ ان تک پہنچ رہا ہے۔ وہ کہا نا مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، تو درود والے بن جاؤ، بارود سے بچ جاؤ گے، میلاد والے بن جاؤ، فساد سے بچ جاؤ گے، اور انشاءاللہ بن جاؤ گے، ذکر مصطفیٰ کرو گے، قبر میں آپ کے بھی کام آئے گا، آپ کے مرحومین کے بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی، ہماری محفل میں علامہ منظر الحق صاحب تشریف فرما ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، ان کا نام لینا بھول گیا۔ بہت ماشاءاللہ سلیم القلب اور کشادہ قلب کے مالک ہیں، اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں سرکار کی محفل تھی سال سے، اب یہاں پر بھی موجود، اگر کوئی اور طبقہ فکر ہے وہاں پر بھی موجود، تو محبتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نام لینا بھول گیا تھا، معذرت خواہ اور معذرت اسپیکر پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھوڑ صاحب اپنے خوبصورت انداز میں آپ کے سماعتوں کو نبی پاک کی تعریف و توصیف سے مستفید کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان جناب تھانوی صاحب سے موجود ہیں، اور میں بلا تاخیر ان اشعار کی روشنی میں علماء کرام کا ایک خوبصورت گلدستہ یہاں موجود ہے، میں ان میں سے ہم اپنی انتہائی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھوڑ صاحب اب رخصت طلب کر رہے ہیں، ہمارے درمیان موجود تھے، انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس بزم کو چال چاند لگانے کی کوشش کی۔ ہم انتہائی صمیم قلب سے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور یہاں پر آئے اور ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور اپنی تعریف و توصیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان پیش کی۔ میں بلا تاخیر ان اشعار کی روشنی میں جناب علامہ زاہد حسین ان اشعار کی روشنی میں علامہ زاہد حسین ہاشمی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے
اور پاس والے دیکھتے رہے، دور سے سلام ہو گئے، اور انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ جناب زاہد حسین ہاشمی، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سمی فی السماء باحمد و فی الارضین بالقاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، وعلی اصحابہم۔ میرا عزیز سامعین، یقیناً آج جس عنوان سے بزم تحفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہاں پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، میں معزز اور محترم علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، نہایت معذرت خواہ ہوں کہ ان کے سامنے میں لب کشائی کروں گا، لیکن ایک اپنا طالب علم کی حیثیت سے وہ میری جسارت کو معاف بھی فرمائیں گے اور میری اصلاح بھی۔ دیکھیں، ہم اس رسول گرامی کی شان بیان کرنے، ان کی اس منزلت اور عظمت کو یہاں سننے اور سمجھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے قرآن مجید اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ رسول آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دیکھیں، رحمان اللہ کی صفت ہے، لیکن پروردگار نے اپنے رسول کو اس خصوصیت کے ساتھ بھیجا کہ اگر کوئی جسم میں اور فزیکلی کسی کو اس خصوصیت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے جو پروردگار کی صفت ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہیں۔ اور یقیناً پیغمبر اسی چھوٹے وقت سے رحمت للعالمین تھے۔ 40 سال کے بعد یقیناً مبعوث پہ رسالت ہوئے ہیں، آپ پر قرآن کے نزول کا ایک سلسلہ تدریجی ہے، طبعی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ یقیناً علماء کرام سے، میرے معزز محترم یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں، ان سے آپ نے استفادہ کیا ہے، لیکن جس وقت رسول گرامی اس بچپنے میں، یقیناً آپ کی عمر 10 سے 15 سال کے درمیان ہے، آپ جب عرب کے اس ماحول کے اندر سے گزرتے اور اپنے، کیونکہ ہر ایک نبی جو ہے نا وہ جانوروں سے بھی پیار کرتا تھا، وہ انسانوں سے بھی اس کی محبت ہوتی تھی، تو پیغمبر گرامی بھی بکریوں کو چرانے لے کر کے گئے اور صحرا میں، اور ناگاہ پیغمبر کے کانوں تلک کسی ایک بچی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ رسول متوجہ ہوتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں نا کہ عرب کے اس جہالت کی ماحول کے اندر بچی کا پیدا ہونا، جس کو رحمت سے ہم عنوان کرتے ہیں، کسی نے بچی کی پیدا ہونے پر اس کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھ کر اس بچی کو قبر کے اندر لٹا کے جا چکا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ لڑ رہی ہے،
کہ نہیں، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہم اس کو پالیں گے. لیکن وہ جو جہالت کا جو تصور تھا ان کے ذہن میں، اور وہ بیٹی کو سوائے ننگ و آر کے اور کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو وہ اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہا، اور بالآخر اس نے کسی طریقے سے مزاحمت کرتی ہوئی اس بیگم کے اوپر اس طریقے سے ظلم کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی جا کر کے. اسی لڑتے درمیان میں رسول گرامی تشریف لاتے ہیں. پیغمبر نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ اس بچی کو، کہ جس کو یقیناً گڑھے کے اندر پھینک دیا جا چکا ہے، اٹھاتے ہیں اور جانور کو جس طریقے سے بہلانے کے لیے جو گھنٹی اس کی گردن میں وہ ہاتھ میں لے کر کے اس کے ذریعے اس بچی کو خوش کرتے ہیں. جب اس سلسلے کو دیکھتا ہے وہ بابا قریب آ کر کے کہ تم نے اس طریقے سے کیوں کیا، تو ایک دفعہ پیغمبر گرامی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ بچی کس قدر تم سے مماثلت اور شباہت رکھتی ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں دیکھو کتنی خوبصورت ہیں. اے شخص، یہ یقیناً یہ بچی تمہارے لیے باعث برکت ہوگی، اس سے ایسے نسل تمہارے لیے آئیں گی کہ جو تمہارے نام کو یاد رکھیں گے. یعنی اس چھوٹے وقت میں رسول گرامی اس ماحول کے اندر کہ ابھی آپ چھوٹے سن میں ہیں، لیکن پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہادی ہیں، روئے زمین پر نبی. اور آپ کے اور ہمارے نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ جس نبی کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی، خلق کی گئی، 1 لاکھ یعنی 1,24,000 سارے نبی رسول گرامی کی خاطر اس دنیا میں آیا، اور ہر ایک نے رسول گرامی کے بارے میں اپنے قوم کو اور اپنی کتابوں سے تعلیم دی لوگوں کو، نہ کہ احمد نامی نبی بھی آئے گا. یعنی سب کے سب انتظار کرتے رہے. اور یقیناً رسول گرامی کی اپنی جب دختر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جب ولادت ہوتی ہے تو لوگ اس تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ رسول کس طریقے سے. دیکھیں اصحاب اجمعین سب آپ کے اور ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن ان کی سیرت کو اگر ہم قبل اسلام دیکھیں گے تو یقیناً سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے اسی عرب کے جہالت والے ماحول کے اندر متاثر ہیں وہ. لیکن یہ آپ کے اور میرے پیغمبر گرامی ہیں جنہوں نے آ کر کے ان کے ذہن کو تبدیل کیا، ان کے اندر تعلیم اور ان کو اس چیز کی تعلیم کی، تربیت کی. کہ قرآن کی آیت کریمہ کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا تاکہ تمہیں قرآن کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے تمہیں. پیغمبر نے اسی طریقے سے کیا، اور اس طریقے سے اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر گرامی اپنے صحابی حضرت جابر کے ساتھ میں یقیناً گھر پہ تشریف لے کر کے جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں جناب بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر پر، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست اپنے صحابی جابر کے ساتھ ہوں. بس جیسے یہ سنتی ہیں جناب فاطمہ الزہرا کہ جن کی سیرت ہمیشہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بابا رسول خدا سے اس سیرت کو سیکھا تھا کہ جب کبھی بھی جناب فاطمہ الزہرا اپنے بابا رسول خدا کی خدمت میں پہنچتی تو پیغمبر گرامی دروازے تلک پہنچتی، احترام کے ساتھ استقبال فرماتے، اور پھر نرم اور شفقت اور محبت کے ساتھ جناب فاطمہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کے جہاں خود تشریف رکھتے اس جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے. یہ آپ کے اور ہمارے لیے درس ہے. اور نہیں اسی طریقے سے جب رسول گرامی جناب فاطمہ کے بیت شرف پر پہنچتے تو اس موقع پر بی بی اسی طریقے سے استقبال کرتی تھی. لیکن اس دفعہ جب رسول گرامی نے فرمایا کہ میرے ساتھ جاویر ہیں تو اس موقع پر فرماتے کہ بابا جان کچھ دیر رک جائیے، اور جا کر کے پردے کا اہتمام کرتے ہیں. یقیناً جب آواز دیتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ بابا آپ تشریف لا سکتے ہیں. تو پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا، بعد میں بلایا؟ کہا کہ بابا آپ کے ساتھ جابر تھے اور میں پردے میں نہیں تھی، میں آپ کے استقبال کے لیے آمادہ تھی. تو اس موقع پر پیغمبر گرامی فرماتے کہ بیٹی جابر تو دیکھ نہیں سکتے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں بہترین عورت بابا پھر بابا رسول خدا آپ کے ہی اپنے ارشاد کے مطابق بہترین عورت وہ ہے.
کہ جو کسی مرد کی طرف نہ دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کی طرف دیکھیں. اس وجہ سے میں نے پردہ کیا اور اس طرح سے تو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ یعنی فاطمہ یعنی فداہا ابوہا، اس طریقے سے کلمات ہیں کہ ان میں اب یہاں کا لقب یہاں پر دیتے ہیں رسول گرامی اپنی بیٹی کو. یہ آپ کے اور ہمارے لیے ایک عظیم درس ہے کہ کس طریقے سے پیغمبر گرامی نے بیٹی جو کہ رحمت کہلاتی اس کی اس طریقے سے تربیت کی کہ اس معاشرے کے اندر ان تمام خواتین کے لیے درس دینا، ان تمام خواتین کو قرآن کی تعلیم دینا، ان تمام خواتین کو فقہ اور احکام سے آشنا کرنا، اخلاق اور ان کے عقائد کو درست کرنی، تمام ذمہ داریاں یہ کیا ہیں؟ رسول گرامی کی بیٹی ہیں، اسی رسول گرامی کی اپنی جسم کا حصہ. جبکہ پیغمبر گرامی کی اپنی سیرت کے حوالے سے آپ اور ہم سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں نا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں جناب زلیخا سے محو گفتگو ہوتے ہیں اور اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اے زلیخا آخر آپ اس قدر فریفتہ کیوں ہوئی مجھ پر؟ کیا وجہ تھی؟ کہیں گے میں آپ کے حسن کی وجہ سے، آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے میں اس حد تک پہنچی. تو جیسے یہ فرماتے ہیں تو اس موقع پر رسول گرامی یعنی حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ زلیخا اگر تم جناب حضرت احمد کو دیکھو تو پھر تمہیں کیا محسوس ہوگا؟ بس جیسے یہ کہنا تھا ایک دفعہ زلیخا کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار کرتے ہیں. پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم حضرت یوسف کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اے نبی خدا جس وقت آپ نے صرف احمد کہہ کر ان کا نام پکارا ہے میرے دل میں ان کی محبت بہت ہوئی. یعنی اگر وہ جسمت سامنے تشریف آئیں تو کس قدر حسین ہوں گے، کس قدر خوبصورت ہوں گے. تو آپ کے اور ہمارے لیے قابل افتخار ہیں. ہمیں بار بار خدا کا شکر بجا لانا چاہیے نا کہ پروردگار نے ہمیں پیغمبر گرامی کی امت میں سے قرار دیا. وہ رسول گرامی کہ جن کی رأفت اور جن کی محبت اپنی امت کی نسبت ہمیشہ یہ رہیں گے کہ آخری یعنی وصال ہونے تلک اپنی امت کی شفاعت کے سلسلے میں فکر مندی رہیں. یہاں تلک کے روایات نے اس طریقے سے لکھی ہیں کہ جناب حضرت حسین علیہ السلام جو آپ کے نواسے ہیں ان سے وعدہ لیا گیا اور وہ شفاعت فرمائیں گی جس وقت روز محشر ہوگا. اور روز محشر کے موقع پر جہاں ہر ایک نبی اپنی امت کی شفاعت کے حوالے سے فکر مند ہوں گے وہاں پر رسول گرامی لیکن شفاعت کے لیے جناب زہرا تشریف لائیں گے، حسنین علیہ السلام تشریف لے کر کے آئیں گے. یہ سب وہ وسیلہ ہیں، وہ ذبات ہیں کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے نا کہ تم وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلوں کو اپنے لیے ڈھونڈو. تو رسول گرامی آپ کے اور ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہیں اس دنیا کے اندر. آخرت میں شفاعت کے حوالے سے ان کے اہل بیت، ان کی عطرت، یہ سب آپ کے اور ہمارے لیے شفاعت کی باعث ہیں. وہ اصحاب کرام کہ جنہوں نے رسول گرامی کی سیرت پر چلتے ہوئے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا کہ جس کی مثال آپ کو اور ہمیں جناب ابھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی کہ انہوں نے کس طریقے سے دین اسلام کی خدمت میں بھوک اور پیاس برداشت کی. انہوں نے بہت سارے مصیبت اور مشکلات اپنے جسم پر سہے لیکن دین اسلام سے لوگوں کو آشنا کیا. تو اس زمانے میں آپ کے اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ایسے موقع پر ایسے بزم کے انعقاد کر کے اس میں آئے ہوئے ہیں. اور علماء کرام تو یقیناً آپ اور ہمیں استفادہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، بہترین اپنے ارشادات سے، اپنے بیانات سے آپ کو اور ہمیں مستفید کرتے ہیں. لیکن آپ جو عوام یہاں پر تشریف لائے ہیں آپ بھی قابل تحسین ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ نا آپ وقت دے کر کے ان کو سن رہے ہیں اور اپنے قلب کو ان نورانی کلمات سے، ان معرفت سے اپنے قلب کو منور کر رہے ہیں. روایت میں اس طریقے سے ہیں کہ جس طریقے سے روئے زمین پر رہنے والوں کے لیے آسمان کے ستارے جگمگاتے ہیں اور ہمارے لیے قابل رشک کہ ہم یہ اس کے طرف دیکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے روئے زمین کی کچھ حصے، کچھ افراد اور کچھ ایسے مکان جو ہے نا وہ آسمان میں رہنے والے ملائکہ کے لیے
قابل جذب ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں اور رشک کرتے ہیں نا کہ روئے زمین پر اس قدر خوبصورت اور ٹمٹماتی ہوئی جگہیں ہیں جہاں سے نور اوپر کی طرف ساطع ہو رہی ہیں، تو اس موقع پر جب پوچھا جاتا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ یہ وہ بزم ہے جہاں پر رحمت اللہ علیہ محمد مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے، سبحان اللہ، جہاں پر ان کے چاہنے والے افراد ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے چاہنے والے ان کا ذکر سن رہے ہیں، یہ سب ان کے لیے قابل رشک ہوتی ہیں۔ اس موقع پر پروردگار نے جب فرشتوں سے کہا تھا نا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہوں، اور انہوں نے جو تمام باتیں کہیں وہ تمام چیزیں محقق ہو جاتی ہیں فرشتوں کے لیے نا کہ واقعاً پروردگار نے جس حکمت کے ساتھ اس انسان کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر بھیجا، واقعاً لائق تحسین ہے کہ جو ہمارے لیے نورانی شکل میں اس طریقے سے نمایاں ہو رہی ہیں۔ یہی تمام چیزیں آپ کی اور ہمارے مرحومین کے سال ثواب کے لیے، یہ تمام جو ذکر کرتے ہیں اس کے اثرات ہیں۔ ابھی تو جدید ٹیکنالوجی نے کہا نا کہ آپ کے اور ہمارے ذکر جو ہم پڑھتے ہیں کسی بھی محفل، یا ابھی یہاں پر پانی رکھیں اس کی ویسی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ پانی جب تک دکان میں ہے اور اس کے بعد ذکر میں لا کر کے آپ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پیغمبر گرامی حدیث پڑھیں، یہ تمام چیزیں، اس کے بعد آپ اگر اس کو ٹیسٹ کروائیں گے تو اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، یہ پانی حسین ہو جاتی ہے نا۔ اسی طریقے سے انسان کی روح و روان پر جب یہ تمام کلمات قرآن کی تلاوت ہوتی ہیں، احادیث پیغمبر بیان کی جاتی ہیں، پیغمبر اور اصحاب اور ان کے اہل بیت اطہار کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اس سے آپ کی اور ہماری روح میں ایک تازگی اور نشاط پیدا ہوتی ہے۔ وہ نشاط آپ کو اور ہمیں آئندہ کی تمام اچھی توفیقات وہ عبادت کی صورت میں ہوں، وہ ذکر کی صورت میں ہوں، وہ نیک کام کرنے کے حوالے سے ہوں، وہ عمل صالح انجام دینے کے حوالے سے ہوں، ان تمام چیزوں میں وہ ہمیں قوت بخشتی ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے نا وہ اصلاً ان چیزوں کی اہمیت ہی نہ دے، نہ اس کی زبان سے کوئی ذکر جاری ہو رہا ہے، نہ وہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے نا کہ تعداد تو ہم بہت سارے رہتے ہیں یہاں پر، لیکن کتنی تعداد یہاں پر حاضر ہیں، یہ سب آپ کے نیک عمل کی وجہ سے۔ آپ نے یقیناً دن بھر میں ایسے اچھے کام انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے توفیق ہوتی ہے آپ کو اور ہمیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، محفل میں آ جائیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم نہیں آئے ہیں، آپ اور ہمارے آنے کی وجہ یہ ہے نا کہ یہاں پر محفل کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہونا ہے، اس کی وجہ سے آئے ہیں، اور اس کا بہترین پاداش اور جزا خدا کی قرآن کے اندر ہو رہا ہے نا کہ جو کوئی ایک نیک اور اچھا عمل انجام دیتا ہے اس کے لیے 10 گنا برابر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے اور ہمارے لیے باعث ثواب ہیں، اور انہی کلمات کے ساتھ میں یہاں کے منتظمین بزم تحفظ کے حوالے سے جنہوں نے انعقاد کیا، نعمان بھائی، ان کے تمام بزرگ علماء یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر اسٹیج پر موجود ان تمام علماء کرام کا استہ دل مشکور و ممنون ہوں، اور نہایت ہی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، مبارک پروگرام کے یہاں پر انعقاد کیا، اس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں، ہم یہ موقع عطا ہوا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے آپ کے پروردگار ہمیں محمد وآل محمد کی بہترین سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان سے محبت کو اپنے دل کے اندر جلا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تیرے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حق محمد وآل محمد، دنیا جہاں میں جتنی پرآشوب اسلام کے خلاف جو جد و جہد ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، تمام کو بحق رحمت اللہ علیہ ناکام فرما۔ پروردگار مسلمانوں کو آپس میں صبر و اتحاد عطا فرما۔ اے پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار تمام مسلمانان عالم کا آپس میں صبر و اتحاد عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جب تک ہیں محمد وآل محمد پیغمبر گرامی سے متوسل رہنے، اور یہاں دنیا سے گزرنے کے بعد ان کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
माशाल्लाह, ये थे अल्लामा जाहिद हुसैन साहब जो मिदत सरकार दो आलम आपकी समातों की नज़र कर रहे थे। बिला ताख़ीर इन अशार की रोशनी में हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब को दावत ख़िताब दूंगा। ये खूबसूरत गुलदस्ता हमारे दरमियान मौजूद था और हमारे दरमियान इनकी मौजूदगी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक मुँह बोलता सबूत है। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और हमारे ऐबों पे डाल कर पर्दा हमको अच्छों में डाल रखा है। और मुस्तफ़ा की शबीह हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा की शबीह हुसैन व हसन नाम पर्दे में आल रखा है। जनाब अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी आपकी समातों की नज़र। नारे तकबीर, इस तरह से नहीं, एक दबंग तरीके से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। ये को खोल